جناب انور شاہ کاشمیری، صدر مدرس دارالعلوم دیوبند، ان کا بیان بھی سنا دو. کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے اپنے، ان کا بھی سن لو. وہ امام کہتے ہیں، امام مالک سے نقل کیا گیا، بے شک نبی کا ادب احترام آپ کی وفات کے بعد بھی ایسا ہی لازم جیسا آپ کی حیات میں تھا. اور امام بیہقی نے حضرت انس سے روایت کی، اس کی تصحیح بھی کی، اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری کی جلد 6 میں اس کی موافقت کی کہ حضور نے فرمایا بے شک تمام انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. ادھر سے بھی میں نے آپ کو گواہی دے دی. سمجھ آئی ہے؟ اچھا جی، جس کو یہ کہتے ہیں نا بانی دارالعلوم دیوبند، بانی تو نہیں تھا، وہ بانی تو سنی تھا، حاجی عابد صاحب پکا سنی، جس نے دارالعلوم دیوبند بنایا حاجی عابد ان کا نام. آج بھی ان کی قبر وہیں ہے، ان کی مسجد بھی دیوبند میں ہے، اور ہر جمعے کو اس مسجد میں میلاد ہوتا ہے. انہوں نے قبضہ گروپ، آپ کو پتا ہے یہ قبضہ گروپ ہے، انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، یہ خود بانی بن بیٹھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے آب حیات. کیا لکھی ہے؟ بازار میں ملتی ہے، اردو میں ہے، لیکن ذرا آپ لوگوں کے لیے آسان نہیں ہوگی، اردو میں ہے، بازار میں ملتی آب حیات. ہم اہل سنت تو یہ کہتے ہیں ایک لمحے کو حضور کو موت آئی، وہ کہتے ہیں آ نہیں سکتی، وہ کہتے ہیں آ نہیں سکتی، آ جائے جہان رہ سکتا. پہلے اپنے گھر میں مسئلہ کرو پھر ہم سے لڑنا. ان کے ہاں حیاتی مماتی بڑا مسئلہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو کرتے ہیں. نہیں، وہ نانوتوی صاحب لکھتے ہیں رسول اللہ اور مومنین کی موت میں بھی مثل حیات فرق ہے. جیسے تم زندہ ہو، نبی کی زندگی اس سے بہت اعلیٰ، تو ان کی موت کو اپنی موت جیسا نہ سمجھو. وہ صاحب کہہ رہے ہیں، انہوں نے سارا لکھا. وہ کہتے ہیں جس طرح چراغ جلتا ہو، اوپر بالٹی رکھ دیں چراغ بجھ نہیں جاتا، صرف نظر نہیں آتا. وہ کہتے ہیں حضور پر سبز گنبد آ گیا، زندگی اسی طرح موجود. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے زندہ کوئی شبہ. جو ان کو زندہ نہیں مانتا وہ خود زندہ. اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے. میں نے یہ بہت مختصر کیا ہے، ورنہ میں نے کہا نا کم از کم 4 گھنٹے ہوں تو ان دلیلوں سے آپ کو اور زیادہ سمجھاتا. اب میں خلاصہ کر رہا ہوں. جتنے سنی بیٹھے ہیں وہ کان کھول لیں، باقی بند کر لیں. خلاصہ کر رہا ہوں. میرے نبی کو جو زندہ نہیں مانتا میں اس کو مومن نہیں مانتا، اس کا ایمان درست. جو میرے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا میں اس کو مومن. جو میرے نبی کی حیات پر شک کرتا ہے ہمیں اس کے ایمان پر شک ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اب مجھے بتاؤ، جن کے ایسے عقیدے ہوں کیا ان کو ووٹ دیں، چندہ دیں، زکوٰۃ دیں، خالیں دیں، بہن بیٹی کا رشتہ دیں، ان کے پیچھے نماز پڑھیں؟ تو پھر آج ایک وعدہ کرو، جمعۃ الوداع ہے، نبی سے اپنے عشق کی تجدید کرو. یہ وعدہ کرو مرتے مر جائیں گے نبی کے گستاخ سے کبھی صلح نہیں کریں گے. پکے رہنا، اس میں لچک آنے دینی. دنیا ادھر لوگ کہیں جی گٹر کے پانی کو شربت، انہوں نے کہا تم کہہ لو، میں نبی کے گستاخ کو مسلمان نہیں مانوں گا، میں اس سے صلح نہیں کروں گا. جو میرے نبی کو زندہ نہیں مانتا وہ میرے نزدیک خود مردہ ہے، غلاظت کا پلندہ ہے، اس میں ایمان نہیں ہے. نہیں سنو، آپ کو 1-2 باتیں اور سنا دوں، ذرا آپ کے ایمان کو تازہ کر دوں. کنز العمال میں ایک روایت موجود، روایت کا نمبر 39,114. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس راوی کہ
تحقیق کہ تم لوگوں کے لیے مکان پسندیدہ میں ہے، جب میری وفات میں پاؤں گا تو میں، حضور فرماتے ہیں، قبر میں پکاروں گا، قبر میں، یا رب امتی، یا رب امتی، میں اپنی امت کے لیے اللہ سے دعا کرتا رہوں گا، پکاروں گا، یہاں تک کہ سور پھونکا جائے گا۔ جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی میں قبر میں نبی کی فرما رہے اللہ کو امت کی یاد دلاتا رہوں، یا اللہ میری امت کو بخشنا ہے، میری امت کو بخشنا ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی قبر میں ہمیں یاد کر رہے ہیں۔ وہ مردہ یاد کرتا ہے اونچی؟ تو یہ جو باتیں کرتے ہیں نا، انہوں نے کہا نہیں نبی مر گئے، کسی نے کہا مر کے مٹی میں مل گئے، اس کو میں پکڑ کر کہا مٹی میں ملنے سے مطلب مٹی سے مل گئے، مٹی میں مل گئے۔ میں نے کہا ہمیں اردو نہیں آتی، میں اور سے کا فرق سمجھا دوں، سمجھا دوں؟ سنو گے؟ بعد میں شکایت نہیں کرنا، آپ نے خود کہا سناؤ۔ یہ جس نے یہ مسئلہ لکھا ہے، میں کہوں وہ مفتی جو ہے نا، مفتی، اس سے چھڑی گم ہو گئی، سے مفتی سے، اور کہوں مفتی میں چھڑی گم ہو گئی۔ سمجھ آ گئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ ہم سے بات کرتے ہیں کہ ہمیں اردو نہیں آتی، نہیں جی مٹی میں نہیں مٹی سے۔ میں نے کہا سب سمجھ آتی ہے، تم کیوں مٹی کی بات کرتے ہو؟ تمہارے بڑے نے مٹی کی بات کی تھی، کیوں مٹی کی بات کرتے ہو؟ تمہارے شیطان نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا، تو وہ استاد جو کہے گا شاگرد وہی کہے گا نا، اونچی۔ ہمارے ہاں کیا سلسلہ ہے، ہمارے ہاں کیا سلسلہ ہے؟ ان کو مٹی نظر آئی، آج تک مٹی مٹی کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ، میں گدا تو بادشاہ پردے پیالہ، نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ، اور جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا، نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا، اور آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سن رہے ہیں؟ انہوں نے نور مانا، جب مانا نہیں تو مانگا، جب مانگا نہیں تو ملا بھی، اور ہم کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں صرف نعت کے 2 شعر اور پڑھ لوں، میں نے 3-4 فرمائشیں پوری کر دی ہیں، جو رہ گئی ہیں اگلے جمعہ دعا کرو ایک جمعہ اور مل جائے پھر پوری کر دوں گا۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ سمجھ گئے کون سے تھانے کی طرف اشارہ ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ تھانہ بھون ایک علاقے کا نام ہے، تھانہ انڈیا میں ایک علاقے کا نام ہے تھانہ بھون، جس کی وجہ سے تھانوی کہتے ہیں۔ اب سمجھ گئے تھانے سے مراد کیا ہے؟
کہ رستے میں ہیں جا بجا. اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں حضور؟ ہر آدمی کے ساتھ فرشتے رہتے ہیں جو اس کے اچھے برے اعمال لکھتے رہتے ہیں. اسی طرح دنیا میں پولیس ہے، فوج ہے، ایک دوسرے کے جرم کو وہ ریکارڈ رکھتے ہیں. تو شعر میں کہنے کا مطلب یہ کہ میں مجرم ہوں، گناہ گار ہوں، حضور مجھے اپنے ساتھ رکھیے. یہ جو ہے نا ایمان بگاڑنے والے جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں، تو اگر انہوں نے تنگ کیا تو مشکل ہو جائے گی. حضور آپ ساتھ ہوں گے تو نہ کسی فرشتے کی ہمت ہوگی مجھے چھیڑے، نہ کسی اور کی. تو حضور بس ساتھ لے لیں تاکہ میرا بیڑا سمجھ آئی ہے بات؟ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. اور یہ زمین ایسی نہیں جہاں جوتیاں پہن کے پاؤں سے چلا جائے، یہ تو ایسی زمین ہے کہ سر اور آنکھوں کو قدم بنایا جائے. یہ میرے نبی کا مدینہ ہے، میرے نبی کا کتنا پیارا مدینہ ہے. ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آید جنید و با یزید اینجا. اور جنید اور با یزید جیسی ہستیاں یہاں سانس لینا بھول جاتی ہیں، وہ سانس بھی ادب سے لیتی ہیں. یہ عرش سے نازک تر جگہ ہے، یہاں ادب کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. مبارک رہے اندلی بو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ. عجب رنگ پر ہے ملائک لگاتے ہیں آنکھوں سے اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ. شب و روز خاک مزار مدینہ. جنہوں نے مدینے کا ادب کیا کیا بن گئے، وہ شان ملی، مرتبہ ملا. اور ہم سے تو مدینے کے کتے اچھے، لیکن ان لوگوں نے نبی کا ادب نہ کر کے کیا اپنا لے لیا، کیا بن گئے ہیں. ان کو آج بھی سوچنا چاہیے یہ کائنات صدقہ ہے میرے نبی کا. تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے. غر سمجھ گئے؟ اشارہ کیا میں نے. ہے منکر عجب کھانے غرانے. یہ باز آنے والے، ہم کیا پیچھے ہٹ جائیں گے؟ یہ جتنا نبی کے ذکر سے چڑھیں گے اتنا ہی ہم زیادہ کریں گے. کوشش کر لیں یہ میلاد بند کرنے کی، یہ بند ہو جائیں گے میلاد بند. درود و سلام کا سلسلہ ختم. اونچی جہاں جائیں گے ان کو حضور کے غلام کہیں کوشش کر لیں ادھر ادھر یہ ہٹا سکتے. اور کہاں سے ملا ایمان؟ کہاں سے ملا؟ کس کا کھا رہے ہو؟ کون ہے جس کے صدقے یہ ٹکڑے مل رہے ہیں؟ اسی نبی پہ ہی شور کرتے ہو، اعتراض کرتے ہو. افسوس. آؤ آج بھی ان کے دامن میں آ جاؤ، وہ اب بھی معاف کر دیں گے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائیں
جل جانے والے پڑے خاک ہو جائیں، جل جانے والے. ان کی قسمت میں یہی ہے، ان کو حضور کا نام اچھا لگتا، ذکر مصطفیٰ اچھا لگتا، اور محبت والا کہتا بس انہی کا نام لیتے رہو، اور مجھے کچھ ضرورت. نبی کا ذکر کرو، نبی کا. کہتے ہیں تم کچھ اور کرتے ہی نہیں ہو. میں نے کہا اللہ خود فرماتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ روزہ نہیں رکھتا، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ حج نہیں کرتا، کیونکہ وہ معبود ہے. یہ سب عمل تو مخلوق نے کرنے ہیں، وہ معبود ہو کے کہتا میں ہر وقت نبی پہ درود بھیجتا ہوں. تو جس کا ذکر نبی کرے ہم اس کا ذکر چھوڑ سکتے